تھی. ایک سیٹ پر ہماری جو خاتون ممبر ہیں وہ بڑی واضح اکثریت سے یعنی کہ 174 ووٹ لے کر کامیاب ہوتی ہیں کیونکہ وہاں انہیں خرید و فروخت پہ دلچسپی نہ تھی. لیکن جو یوسف رضا گنانی کی سیٹ تھی اس سیٹ پر ان کو پہلے دن سے یہ اشارے ہمیں آ رہے تھے کہ انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑا کیا جا رہا ہے اور اس دلاسے پر کہ آپ نا امید نہ ہوں، آپ کو جتایا جائے گا اور آپ کی جیت میں ہر حربہ استعمال ہوگا. اور آج قوم نے دیکھا کہ وہ حربہ استعمال ہوا اور جو عمران خان کا بیانیہ تھا آج اس پر ایک مہر ثبت کر دی گئی. اور یہ بیانیہ آج کا نہیں ہے، یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا. اور پچھلے سینٹ کے الیکشن میں جب خیبر پختونخوا میں ضمیروں کو خریدا گیا یا کوشش کی گئی تو ہم نے فل فور ایکشن لیا، ڈسپلنری ایکشن لیا اور 20 کے لگ بھگ ممبران صوبائی اسمبلی کو پارٹی سے رخصت کیا. اسی بیانیے کو بنیاد بناتے ہوئے اور جو آج جمہوریت کے علمبردار ٹھہرے ان کی چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دعوت دی کہ آئیے ایک اوپن بیلٹ کی طرف جاتے ہیں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے خرید و فروخت کی لعنت سے ہمیں چھٹکارا مل جائے. آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا اور ان کے کرنے میں تضاد واضح ہو گیا. ہم نے آئینی ترمیم کی کوشش کی اور ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم اسمبلی میں لے کر گئے. آپ نے جو وہاں کی جماعتیں ہیں، دو بڑی جماعتیں، ان کا رویہ آپ نے دیکھا کہ نہ انہوں نے ڈیبیٹ کو ہونے دیا اور نہ ہی اپنے وعدے کے مطابق وہ اوپن بیلٹ کے خواہش مند ہیں انہوں نے اس لیجسلیشن پر ووٹنگ ہونے دی یا اس کا حصہ بنے. ابہام کو دور کرنے کے لیے کہ آئین اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، ہم سپریم کورٹ گئے اور ایک ریفرنس فائل کیا رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی تشریح کا حق پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس ہے. پاکستان کے سپریم کورٹ نے موقف ہمارا سننے کے بعد اپنا فیصلہ دیا اور ہم نے اس فیصلے کو کھلے دل سے قبول کیا، اس کا احترام کیا. لیکن سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئین کے عین مطابق ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے آگاہ کیا کہ شفاف الیکشن کروانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. اور مجھے آج بصد احترام یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس شفافیت کو انشور کرنے میں ناکام دکھائی دیا. اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے خدشات تھے وہ ایک ویڈیو جو سامنے آئی اور جو آڈیو سامنے آئی اس کے بارے میں الیکشن سے ایک رات پہلے فواد چودھری صاحب نے الیکشن کمیشن کے دروازے پر دستک دینے کی کوشش کی اور ان سے رجوع کرنے کی کوشش کی، لیکن حیران ہوئے کہ وہاں ایک سناٹا تھا. اگلے دن انتخابات ہونے ہیں، الیکشن کمیشن کو ایک اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا اور انہیں نے اپنا موقف جو ہے اس کا اظہار میڈیا کے سامنے کر دیا. اب ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ شفاف انتخابات کو انشور کرے. مجھے
یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ جس معیار پہ ان کو اترنا چاہیے تھا آج ہمیں اس معیار پہ وہ اترے دکھائی نہیں دیے۔ علی حیدر گیلانی، ان کا چہرہ، ان کی آواز اور ان کی حرکتیں قوم کے سامنے ہیں، قوم کے سامنے ہیں، اور جس قسم کی سیاست پیپلز پارٹی نے کی ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی، اور ہم نے کہا کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، اور یہ بھی کہا کہ آپ ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے ایک شفاف انتخابات کو انشور کریں۔ جواب آیا کہ ہاں کریں گے، لیکن اگلے انتخابات سے، اس انتخاب میں وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ دیکھیں تو کوئی لاکھوں بیلٹ پیپرز کا بندوبست نہیں کرنا تھا، چند 100 بیلٹ پیپر درکار تھے، اور یہ عین ممکن تھا، لیکن ان سے نہ ہو سکا۔ آج قوم کے سامنے ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی جو عمران خان نے شروع کی تھی، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ عمران خان نے سیاسی کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے حد الوسع کوشش کی۔ ہر میدان پر انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک احتساب کے عمل کو، خودداری کو، اور ایک ہائی مورل گراؤنڈ لینے کی کوشش کی، اور کرتے رہیں گے۔ اس لڑائی میں قوم دیکھ رہی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں اس ووٹر کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں جس نے عمران خان کا یا اس کے نظریے کا ساتھ دیا، اور جس نے بلے پہ مہر لگائی، یہ لڑائی جاری ہے اور یہ لڑائی جاری رہے گی انشاءاللہ۔ یہ حق اور باطل کی لڑائی جو ہے، یہ ہم لڑتے رہیں گے۔ وقتی طور پر یزیدی قوتوں کو تو ایک کامیابیاں دکھائی دے سکتی ہیں، لیکن آخر کار فتح حق اور سچ کی ہوگی، اور ضمیر کے سوداگروں کو ناکامی ہوگی۔ میری نظر میں آج کا دن پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک افسوس کا مقام ہے، اور ایک افسوسناک دن ہے۔ وہ جو جمہوریت کے علمبردار تھے، آج انہوں نے جمہوری قدروں کو روندا ہے، جمہوری قدروں کو قتل کیا ہے، ان کی نفی کی ہے، اور کھلے عام کی ہے، اور قوم کے سامنے ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان انشاءاللہ اس ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور واضح ہو جائے کون کہاں کھڑا ہے۔ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ایک طرف دکھائی دیں گے، اور جو ان کے ساتھ نہیں کھڑے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں نون یا پیپلز پارٹی کا یا ان کے حلیفوں کا نظریہ پسند آ گیا، تو پھر انہیں یہ پورا حق پہنچتا ہے کہ برملا ان کی صفوں میں وہ شامل ہو جائیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہم انشاءاللہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے نظریے پر قائم ہیں۔ تحریک انصاف کا کارکن جو میری آواز پورے پاکستان میں سن رہا ہے، اسے اعتماد ہونا چاہیے کہ اس لڑائی میں ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ یکجا ہو گئے، ان میں کوئی نظریاتی مطابقت نہیں ہے، یہ مقاصد کی سیاست کرتے ہیں، یہ بچاؤ کی سیاست کرتے ہیں، یہ فرار کی سیاست کرتے ہیں، اور اس سیاست کو وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم
اس سیاست کو انشاءاللہ دفن کر کے دم لیں گے. شکریہ. شاہ صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ ایک طرف ظاہر ہے وہ لوگ جنہوں نے ووٹ خریدے یا بیچے، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ آپ کے ارکان نے کھل کر اظہار ناراضگی بھی کیا، پھر وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم کو ملاقاتیں بھی کرنا پڑی. عمومی طور پر تاثر یہ ہے کہ آپ کی حکومت میں جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اتنی زیادہ لفٹ نہیں کرائی جاتی، اور ان کے جو کام ہے ظاہر آپ کو پتہ ہے ہمارے سیاسی نظام میں ایم این ایز ایم پی ایس کے کام ہوتے ہیں، اور وہ ایک عام تاثر ہے کہ اس آپ کی حکومت میں وہ جو وزراء ہیں، جو سرکاری افسران ہیں، وہ بات نہیں سنتے. آپ کا سوال سمجھ گیا. آپ کے ارکان جو ناراض تھے، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جو کھلے اظہار کا موقع دیتی ہے. وزیر اعظم میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ ممبران کی ہمہ قسم کی باتیں سنتے ہیں اور انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور جو ان کی جائز بات ہے وہ تسلیم بھی کرتے ہیں، اور جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کور انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے وہاں وہ ڈٹ بھی جاتے ہیں. تو لوگوں نے بات کی، انہوں نے لوگوں کو حوصلہ بھی دیا، لوگوں کو بتایا بھی صحیح، لوگوں کو سمجھایا بھی صحیح، اور لوگوں نے ان کی بات کی تائید کی، اور لوگوں نے منون ان کا فیصلہ کیا. اب دیکھیے یہ ایک جمہوری عمل ہے، اور اس عمل میں سے آپ گزرتے ہیں، تو یہ کہہ دینا کہ جی وہ ناراض تھے، دیکھیے تو ناراض اگر تھے تو پھر کھل کے چلے جاتے. جیسے دو ممبران نے سندھ میں کہا کہ ہم ناراض ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ووٹ کریں گے، انہوں نے اظہار کر دیا. ہمیں اس کا افسوس ہوا، لیکن یہ ان کا حق ہے اور ہم نے اس حق کو تسلیم کیا. اگر ان میں پھر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی کہ وہ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ ہاں میں گیلانی کو یا نوٹ کو ووٹ دے رہا ہوں. اجاز صاحب جی نے سے شاہ صاحب ایک تو نظام کے سوال کو آگے بڑھاؤں گا کہ پچھلے کچھ دنوں میں مجھے 25-33 سال ہو گئے ہیں ووٹنگ کرتے. پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ پولیٹیکل انمیچورٹی فرام دی گورنمنٹ سائڈ دکھائی دی. سپریم کورٹ کے فیصلے کو جس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا عملی طور پر وہ اس کے اگینسٹ ثابت ہوا. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو اپنی صفوں میں اپنی حکمت عملی کا جائزہ لینا چاہیے، اور کیا یہ نہیں سمجھتے کہ پرائم منسٹر کو تمام حوالوں سے غلط بریف کیا گیا؟ سر دیکھیں، ایک ہے کامنٹ، اس کامنٹ کا احترام ہم کرتے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن سوال کیا ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، انہوں نے آئین کی تشریح فرمائی اور کہا کہ ان کی رائے میں، جس کا ہم نے احترام کیا، یہ ایک آئینی عمل ہے اور سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے، اور ہم نے تسلیم کیا. ٹھیک، لیکن انہوں نے بات ادھوری نہ کیجئے نا، بات مکمل کیجئے. اور بات یہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ شفافیت، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، ان کی آئینی ذمہ داری ہے. اور یہ بھی کہا کہ ایبسولوٹ سیکریسی کا کوئی کانسیپٹ ان کی نظر میں نہیں ہے. تو اگر آپ اس پوری چیز کو سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داری شاید پوری طرح نہیں نبھا سکے. اس میں یہ ایڈ کر رہا ہوں کہ ہم گئے الیکشن کمیشن، ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے اور الیکشن کمیشن کے نمائندگان سے ملاقات ہوئی. ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ جو ایک حکم ہے کہ شفافیت کی جائے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بیلٹ ہے اس کے اندر کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ جس سے کل کو اگر کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے کسی کو تو وہ اس کے بارے میں تحقیق کر سکے. اب آپ نے آج یہ دیکھا کہ اگر شکایت پیدا ہے کہ، اور نظر آ رہا ہے 174 ووٹ ملتے ہیں ہماری خاتون کی جو کینڈیڈیٹ ہیں فوزیہ صاحبہ، اور 164 ووٹ ملتے ہیں وزیر اعظم کے یہ جو اس میں سلسلے میں جو حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن ہے. تو اس سے نظر آ گیا کہ الیکشن کمیشن نے جو شفافیت تھی وہ اس سے نظر نہیں. میں آپ کی بات کو دیکھیے، اگر لوگ ناراض تھے تو ناراضگی نچلے اپنا خاتون کے ووٹ پر اس کا نظر کیوں نہیں آئی؟ میں ناراض ہوں تو میں ایک ووٹ دیتا ہوں تو دوسرا کیوں نہیں دیتا؟ تو یہ میری ناراضگی کیسی ہے؟ ناراضگی ہے تو پھر مکمل ہونی چاہیے نا. ناراضگی نہیں ہے بھائی جان، یہ ہے، یہ
ایک ووٹ کے لیے پیسہ ملا تھا اور دوسرے ووٹ کے لیے نہیں نہیں ملا ملا تھا، سیدھی سی بات ہے. سر یہ کہا کہ آپ کے پاس 180 ووٹ تھے، 174 پڑے فوزیہ صاحبہ کو، 164 پڑے وہ، تو ووٹ تو وہاں سے بھی شرنک ہوئے 174. اور نمبر 2 سر ریجیکٹ بھی تو ہے نا بھائی جان. نمبر 2 یہ کہیے کہ آپ نے کہا کہ بالکل جمہوری رویہ یہ ہے کہ وزیر اعظم دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں گے ایوان سے، تو بتا سکتے ہیں کب تک اس پروسیس میں آپ جائیں گے؟ دیکھیے یہ تو ایک